اللہ علیہ اس دریا میں سے حج کے لیے گزرے. ہمارا جو دریا ہے 10 کلومیٹر پر ہی دریا ہے, 10 کلومیٹر پر ایریا ہے. دریائے ستلج میں کشتی سے حضرت گئے تھے, ان کے تذکرے موجود ہیں. قصور, بھاول نگر, بھاولپور, اس سے ہوتے ہوئے حیدرآباد تک گئے کشتی میں. وہاں سے پھر وہ اونٹوں پر سیل سمندر جاتے تھے, پھر وہاں سے بحری جہاز پر. پہلا حج جو حضرت گنگوہی نے فرمایا تو یہیں سے گزرے. اور حضرت نے لکھا ہے, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے, لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی ببلدۃ, اگر اللہ کا کوئی ولی کسی شہر بستی سے گزر جائے تو فرمایا کہ نالا برکت مروریم اہل تلک البلدہ, ان کی گزرنے کی برکت اس بستی والوں کو ضرور مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے پیارے جو ہے نا جی, وہ رائگاں نہیں ہوتے کہ ایسے کہیں چلے جائیں تو ان کا جانا بیکار ہے. کوئی نہ کوئی خیر کے معاملات کھل جاتے ہیں اس طرح. اور یہ ہماری پٹی میں اس قدر دینداری ہے, حیرت ہوتی ہے. اور یہ سید انور شاہ کشمیری رحم اللہ مقدمہ جو ہے لڑنے کے لیے بھاولپور 2-3 مہینے رہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں سے گزرے. حضرت مولانا جو ہے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یہاں تشریف لائے. جی, شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یہاں آئے اور اپنے خلیفہ مولانا اللہ بخش بھاول نگری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جو دین پور شریف ہے وہاں بٹھایا کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ آپ. تو زیادہ جو ہماری پرانی مسجد ہے اس کی بنیاد مولانا اللہ بخش بھاول نگری رحمۃ اللہ رکھی. حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد سے وفات پریدن تھے, تقریباً بیان میں فرمایا کہ 150 سال سے یہاں قطبیت چل رہی ہے. یعنی قطبیت کا جو منصب ہے وہ بھاول نگر میں ہے. ماشاءاللہ. اور ان میں فرمایا پہلے حضرت اللہ بخش بھاول نگری تھے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مولانا نیاز محمد صادقی فرمایا. یہ حضرت نے فرمایا کہ اتنے زمانے سے, کیونکہ قطب تو پورے علاقے میں ایک ہی چیز جگہ پر بیٹھتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں سرکاری طور پر عہدے کا بڑا بیٹھتا ہے تو یہ مرکز ہے پورے تحصیلوں کا. اگر یہ چشتیاں چلا جائے تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے, یا فوٹ آباد چلا جائے تو پھر ہم ادھر جانا پڑے گا. فرمایا یہ روحانیت کا مرکز جو ہے اس زمانے سے حضرت نے فرمایا بھاول نگر ہے. یا فرمایا مولانا نیاز محمد صاحب جو تھے یہ یہاں کے قطب تھے. بیان میں عوام الناس کے مجمع میں بننے کے بعد والد صاحب کی وفات چل لگی. یہ اللہ تعالیٰ کی. اور پھر میں بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بارڈر بننا تھا, اس بارڈر میں ایسے نیک لوگوں کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں دینداری رہے. کیونکہ کسی بھی سرحد کی مضبوطی جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے, ایک تو ظاہری قوت اور ایک روحانی قوت. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. جن سرحدوں پر دینداری نہیں ہے وہ سرحدیں کمزور ہیں, کمزور ہیں. جو خود ایک آرمی کے ساتھی نے بتایا کہ ہمارا 250 کلومیٹر کا ہے بارڈر. انہوں نے بتایا یہ جو آپ لوگ گاؤں گاؤں میں جا کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو, اللہ اللہ سکھاتے ہو, وہاں سے بچے لے کر یہاں ان کے بچوں کو پڑھاتے ہو, مفت میں عالم حافظ بناتے ہو, کہا کہ اس کے ہم پر بہت بڑا احسان ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ 250 کلومیٹر میں جاسوس کوئی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ہر آدمی دیندار اور محب وطن ہے. ماشاءاللہ. وہ کسی کو چھپنے ہی نہیں دیتے. کئی دفعہ کوشش کی, آپ سندھ چلے جائیں بے شمار لوگ آتے جاتے ہیں جی. وہ ویلکم کرتے ہیں اور ڈیروں میں ٹھہراتے ہیں, ان کو روٹیاں کھلاتے ہیں ان بدبختوں کو. ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ دیندار ہیں. کئی دفعہ پکڑ کر دیے کہ یہ آدمی اجنبی ہے, ذرا اس کو تاکہ پتہ چلا بہت بڑا جاسوس تھا, ادھر سے آنے بند ہو گئے. کہتا ہمیں بالکل خطرہ نہیں, دینداری لوگوں کی دینداری بس. آرمی بیچاری ہر جگہ تو نہیں ہے, جب میں اور آپ تو ہر جگہ ہے. پورے گاؤں کے گاؤں جو بھی آئے گا کسی گاؤں کے پاس سے گزرے گا تو فوراً بھی اجنبی آدمی آپ کہاں پھر رہا ہو. اور حوالے کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑا جاسوس تھا بھائی, بڑی تباہی پھیرنے آ رہا تھا. اس لیے محرم کے دنوں میں ہمیں بھی چوکنا کرتے ہیں, کہتے کہ آپ غفلت نہ کریں اپنی حفاظت میں, اس لیے کہ اندر سے نہیں ادھر سے بھی آگے کارروائی کریں گے تاکہ سرحد کے اوپر انتشار پھیل جائے.
اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. یہ جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے بزرگوں کی، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے.